السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں کہ جانور کے جو حرام اعضاء ہیں، جو کھانا منع ہے، جو ہم نہیں کھا سکتے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جانور ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے، کون سی حرام ہے، کون سی مکروہ ہے اور کون سی حلال ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہم جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو علم دین حاصل ہو سکے اور آپ جو حرام چیزیں ہیں وہ کھانے سے بچ سکیں۔ پہلے نمبر پر دیکھیں کہ بہتا خون، جو بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے اور حرام بھی ہے۔ ناپاک ایسے ہے کہ اگر وہ آپ کے کپڑوں پر یا کسی بھی چیز پر لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اگر وہ اس مقدار میں لگ گیا کہ جس مقدار میں لگنے سے نماز نہیں ہوتی، تو اتنی مقدار سے پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہ خون نجاست غلیظہ ہے جو بہنے والا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہو تو خون جو ہے اگر آپ کے کپڑوں کو اتنا زیادہ لگ گیا جو نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، تو پھر آپ کی نماز ان خون والے کپڑوں سے نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جس چیز پر بھی لگے گا اس کو ناپاک کر دے گا، وہ چھری ہو، وہ برتن ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ بہنے والا خون ناپاک ہے اور حرام بھی ہے، اس کو کھانا بھی حرام ہے، پینا یا کسی طرح بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر جو خون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسم کے اندر، بہتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانور کے دل کو جب چیرتے ہیں تو اس سے خون نکلتا ہے، جگر سے خون نکلتا ہے، تلی سے خون نکلتا ہے، بعض دفعہ گوشت کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں وہاں سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خون جو ہے یہ خون پاک ہے، یعنی اگر وہ آپ کے جسم پر لگ گیا تو وہ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پھر بھی حرام ہے، اس کو کھا ہرگز نہیں سکتے۔ یہ بہت بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ گوشت کے اندر وہ رگیں ہوتی ہیں یا خون ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو پکانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ کھانا بالکل حرام ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ گوشت کے اندر رگیں آ جاتی ہیں، مرغی کا گوشت لیں، ہوٹل سے گوشت کھائیں، یا پھر ابھی قربانی کے جانور ہیں تو اس میں قصاب جو ہیں وہ جلدی کرتے ہیں یا جس طرح سے بھی ہے، وہ خون کی جو رگیں ہیں وہ اگر آپ کو نظر آ جائیں کھاتے وقت تو ان کو پھینک دیجئے، ان کو کھائیے مت، وہ حرام ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے پتا۔ پتے کے اندر بھی وہ زرد قسم کی جو ہے وہ خون نما ہوتی ہے، پانی نما ہوتا ہے گندا سا، تو وہ پتا، وہ اس کے اندر جو مواد ہے یہ ناپاک اور کھانا اس کا بالکل منع ہے۔ آگے ہے جی مثانہ، پیشاب کی تھیلی جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ جو مثانہ ہے تو یہ بھی ناپاک ہے کیونکہ اس میں گندگی ٹھہرتی ہے، پیشاب ہوتا ہے، تو یہ بھی ناپاک ہوگا، یہ بھی پاک نہیں، اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ آگے ہے پانچویں نمبر پر نر اور مادہ کی علامات، یعنی کہ جس چیز سے نر اور مادہ کی پہچان کی جاتی ہے تو وہ چیزیں کھانا بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ان کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ جہاں سے پیشاب جانور کرتے ہیں، چاہے پخانہ کرتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں بھی کھانا بالکل حرام ہیں۔ آگے جناب جی چھٹے نمبر پر ہے گوبر والی جگہ، تو اس کا کھانا بھی بالکل حرام ہے۔ آگے 7 نمبر پر ہے غدود۔ غدود آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گردن کے پیچھے ہوتی ہے اور یہ ایک جال نما ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی طرف جاتی ہے، تو اس کو غدود بولا جاتا ہے۔ بعض قصاب یا اناڑی قصاب جو ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے یہ جو ہوتی ہے غدود اور حرام مغز،
तो गदूद भी जिस्म के अंदर होती है, बाज़ दफ़ा वो गठड़ी बनी होती है गोश्त के अंदर, तो इसको गदूद कहते हैं। तो गदूद खाना बिल्कुल मना है, हराम है। इसी तरह जो हराम मगज़ है, ये बाज़ कसाब तो हैं वो जानते हैं, लेकिन जो अनाड़ी हैं वो हराम मगज़ के मुतालिक नहीं जानते और इसको ऐसे ही जाने देते हैं। हराम मगज़ ये वो होता है जो पीठ की तरफ होता है रीढ़ हड्डी की तरफ, और गर्दन के पीछे से होता है, जालनुमा बना होता है मुकम्मल तौर पर। आगे है गर्दन के दो पट्टे। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इंसानों और जानवर की गर्दन को मजबूत करने के लिए अगल बगल दो पट्टे रखे हैं, गर्दन की तरफ से पट्टे होते हैं। तो ये पट्टे पहले तो वो कसाब जो समझते हैं इस चीज़ को, वो इनको फेंक देते हैं। बाज़ दफ़ा बेहतियाती की जाती है होटलों पर, और कसाब आमतौर पर कुर्बानी के दिनों में इस चीज़ की जल्दी करते हैं, अनाड़ी होते हैं, तो याद रखिए ये भी खाना मना है। आगे है आंतें। आंतें भी क्योंकि वो पेशाब वाली जगहों से मिली जुलती हैं, वहाँ से पेशाब हो के आता है जानवर की गलाजत, तो ये भी खाना मना है, ये भी नहीं खा सकते। आगे ओजड़ी है। ओजड़ी भी बिल्कुल इसी हुक्म में है, इसको भी नहीं खाया जा सकता, मकरूह तहरीमी है। हाँ, बाज़ उलमा ने लिखा है इसकी तरफ से कि उसके ऊपर जो तौलिया नुमा वो बनी होती हैं छोटी छोटी, उनको अगर साफ़ तरीके से गर्म पानी से उतार दिया जाए, बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए, किसी किस्म की बू, रंगत या जायका जो है वो गंदगी का ना हो। ये याद रखिए कि 3 चीज़ों से गलाज़त का ज़ाहिर होना होता है, उसकी बू, उसकी रंगत या फिर उसका जायका। उसकी रंगत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसका जायका भी ना कोई बचे गलाज़त का, और उसकी बू भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसा साफ़ करना कि वो जो तौलिया नुमा दाने बने होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो फिर जो है इसकी रंगत ख़त्म हो जाए, तो फिर इसको खाना बाज़ ने जायज़ लिखा है। वैसे अमूमी तौर पर इसको मकरूह तहरीमी ही कहा जाएगा। ओजड़ी भी बिल्कुल नहीं खाई जा सकती। हाँ, ओजड़ी से ये है कि ओजड़ी अगर बिल्कुल साफ़ धुली हुई है, उससे अगर दूसरा गोश्त टच हो गया तो वो गोश्त नापाक नहीं होगा, और लेकिन ओजड़ी खाना ये बिल्कुल मना है। आगे है 12वें नंबर पर खुशियतैन, जिसको अमूमी तौर पर हमारी ज़बान में कपूरे बोलते हैं। तो ये भी खाना मकरूह तहरीमी है, इनको नहीं खाना चाहिए। इंसान की फितरत से ये चीज़ें नहीं हैं गंदगी वाली, जिस तरह पेशाब वाले आज़ा हैं, जानवर की जो पेशाब वाली और पखाने वाली जगह है, नर व मादा की अलामात हैं, और खुशियतैन हैं, कपूरे जिनको बोलते हैं। और इसी तरह अंदर जो खून है, पित्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें गंदगी पर मबनी होती हैं। तो इंसान की फितरत ऐसी नहीं है कि वो गंदी चीज़ें खाए, तो इनसे बचना चाहिए। ये चीज़ें ना खाएं और नहीं खानी चाहिए, मकरूह तहरीमी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।